ہجرت کر کے مدینہ آیا کرتے تھے، یا مختلف قبیلوں سے یا مختلف جگہوں سے مدینہ آیا کرتے تھے مائیگریشن کرنے کے بعد. اور وہ جو وہاں پر مدینہ کے مسلمان، مدینہ کے انصاری صحابی تھے، ان کے درمیان جو آپس میں بھائی چارہ قائم ہوا تھا، وہ نہ نسل پر ہوا تھا، نہ قوم پر ہوا تھا، نہ زبان پر ہوا تھا، بلکہ کس پر ہوا تھا؟ صرف اور صرف دین پر ہوا تھا. یہ سبق ہم نے پڑھا تھا، سبق طویل تھا، اس لیے ہم نے اس کے 2 حصے کیے. اس کی بنیادی اصول بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس وقت بھی اور آج بھی جو بھائی چارے کی جو دنیاوی اعتبار سے بنیاد بنائی جاتی ہے قوم اور ملک پر، وہ پائیدار نہیں رہتی ہے، جھگڑے ہوتے رہتے ان میں. لیکن 1400 سال قبل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارے کی بنیاد سکھائی اور دی، دنیا آج تک اس کی مثال پیش نہیں کر پائی اور نہ مستقبل میں کبھی کر پائے گی. ہم نے اسی سلسلے میں سبق پڑھے تھے کہ کس طریقے سے وہ بھائی چارہ قائم ہوا تھا، کن وجوہاتوں پر ہوا تھا، اور انصاری صحابہ نے مہاجرین صحابہ کے لیے کس طریقے سے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تھے، اپنے مکانوں میں بٹھا کر آدھی جائیداد کا حصہ دار انہیں بنا دیا تھا، اپنے بچے ان کے سامنے پیش کیے، اپنے باغ کے 2 حصے کر کے کہا کہ ایک ہمارا ایک آپ کا. یہاں تک کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جس انصاری صحابی کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا کہ ہم ان میں سے ایک کو طلاق دیں گے اور عدت کرنے کے بعد آپ ان سے نکاح کر لو. اتنا بھائی چارہ یہ ہم نے پڑھا تھا. لیکن اس کے عوض میں مہاجرین صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں یہ سب چاہیے، انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف سر چھپانے کی جگہ دے دیجئے اور زاد راہ ہم خود تلاش کر لیں گے، اپنا گزارا ہم خود کر لیں گے مدینہ کے بازاروں میں، ہمیں صرف سر چھپانے کی جگہ دے دیں. یہاں تک پڑھا تھا ہم نے. اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ شروع میں تو ایسے بھائی بنتے تھے وہ کہ جائیدادوں میں اور وراثت میں بھی حصے دار بنا دیے جاتے تھے، جس طریقے سے کہ قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جدوجہد کی اپنے مال سے اور اپنی جان سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں. مطلب کہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. اور کس قسم کے مددگار ہیں یہ ہم نے پڑھا کہ سب کچھ نچھاور کر دیا، پلکیں بچھا دی مہاجرین صحابہ کے لیے. اور بعد میں لیکن وراثت کا جو حق تھا، جو وراثت کا مسئلہ تھا، قرآن نے اسے ختم کر دیا. کس طریقے سے؟ قرآن نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا من بعد وہاجروا، اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جنہوں نے تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا کرتے رہے، فاولئک منکم، وہ بھی تمہاری جماعت میں سے ہے، اور وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب کے مطابق ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. اب قرآن نے کہا کہ جو آپ کی آپسی رشتہ داری ہے وراثت کے اعتبار سے، وہ زیادہ حقدار ہیں. کون؟ آپ کے اپنے رشتہ دار. بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور رشتہ داروں کو وراثت میں ملنے والا حصہ جو ہے، اس کی تفصیل سورۃ النساء 4 پارے میں، سورۃ النساء آخری 4 پہ ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے. اس میں بالکل مکمل تفصیل وراثت، میراث کو تقسیم کرنے کا پورا مکمل بیان دیا گیا ہے. لیکن قرآن مقدس میں آپسی بھائی چارے کے متعلق کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ، بے شک سارے مومنین آپس میں کیا ہے؟ اخوہ، بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، لہذا تم اپنے بھائیوں میں صلح کیا کرو. یلتکن مشکیا تناشق اسمت، اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ دونوں میں صلح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، صلح کرنا چاہیے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی مشرق کا ایمان والا مغرب کے ایمان والے کا بھائی ہے، چاہے خاندان، علاقہ، زبان کچھ بھی ہو، بڑے چھوٹے کی بنیاد کچھ نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف بنیاد ایمان ہے. ایمان کی بنیاد پر مشرق والا مسلمان مغرب والے مسلمان کا بھائی ہے. اور بڑے چھوٹے کی بنیاد تو صرف تقوی پر ہے، پرہیزگاری پر ہے. بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے، یہ صرف تقوی پر ہے. کون؟ اللہ سے ڈرے. اور یہ بھی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. انسانوں کے پاس اس چیز کا حق نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو یہ سمجھے کہ وہ کم تر ہے پرہیزگاری میں یا اعلیٰ ہے. یہ اللہ نے انسان کو اختیار نہیں رکھا ہے. یہ تو مرنے کے بعد علم ہوگا کہ کون تقوی والا ہے اور کون پرہیزگار ہے.
یہاں کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا تو چھوٹا متقی ہے یا تو بڑا متقی یا میں بڑا متقی ہوں، کیونکہ تقوی کا نتیجہ مر کر ہی نکلے گا، یہ زندگی میں نہیں نکل سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے اعلان کیا گیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، او لوگو ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہارے کنبے اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ قبیلے اور کنبے بنانے کی اصل وجہ کیا ہے کہ تمہاری پہچان ہو جائے اس سے۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگاری میں اعلیٰ ہو، جو پرہیزگار و تقوی والا ہو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہ وہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور خدائی منصوبہ بندی تھی اس بھائی چارے کی، جس سے صدیوں کی جہالت، اوس اور خجرت کی آپسی لڑائیاں، اور وہ لڑائیاں جو اپنی وراثت میں اس لڑائی کو چھوڑ کر جاتے تھے، اس فیصلے سے وہ لڑائیاں ختم ہو گئی۔ دو قوموں کی آپس کی صدیوں کی لڑائیاں ختم، ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ لڑائیوں کی وجہ سے ان کے درمیان ضد، نفرت، بغض، عداوت، کتنی بھی برائیاں پنپتی رہتی تھی، لیکن اس دین اسلام کی بنیاد پر سب جہالت ختم ہو گئی، وہ پٹ گئی۔ خدا کی قسم یہ کہنے کی بات نہیں بلکہ سچی حقیقت ہے۔ آج تقریباً 1450 سال گزرنے کے بعد آج تک کسی نے سنا کہ اوس اور خجرت کو آپس میں جنگ ہوئی، یا ان دو قبیلوں میں یا ان دو کے رہنے والوں میں آپس میں جنگ کرتے ہیں؟ حالانکہ شماس ابن قیس بہت بڑا یہودی تھا، بدبخت تھا، اس نے اس وقت بڑی کوشش کی ان کو آپس میں لڑوانے کی، انصار اور مہاجرین کو، لیکن پٹتا رہا، ساری سازشیں ناکام رہتی گئی اس کی، وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں رہا۔ پھر فخر اور ناز کے لیے نہ کوئی قریشی رہا نہ کوئی تمیمی رہا، بلکہ آخری حج کے موقع پر بھی آپ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلان فرمایا صاف لفظوں میں، اس بھائی چارے کا اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ گھر میں سر چھپانے کی جگہ ملے، اس بھائی چارے کا اصل مقصد یہ تھا کہ دین کی آبیاری ہو اور انسانیت کو وہ سبق ملے جو سبق نہ پہلے کوئی دے سکا نہ بعد میں کوئی لا سکا۔ صرف بے گھروں کو گھر دلانا مقصد نہیں تھا، اسی لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے، شکل سے کالے تھے لیکن مؤذن بن گئے، مؤذنوں کے امام بن گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے غلام تھے وہ بھی، لیکن اللہ نے انہیں امام بنا دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے مکی صحابہ کے درمیان مکہ پاک میں بھی ایک بھائی چارہ قائم کیا گیا۔ مدینہ میں تو بھائی چارہ ہوا لیکن مکہ میں بھی ایک بھائی چارہ قائم کیا گیا۔ اس پر بھی غور کر لیجئے، اس میں بڑے اونچے خاندان کے مالدار صحابہ کرام کی بھائی بندی کچھ غلام صحابہ سے کروائی گئی، جو مکہ میں غلام صحابہ تھے ان سے آپس میں بھائی بندی کروائی گئی۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے مالدار کا بھائی حضرت بلال حبشی کو بنا دیا گیا، اور حضرت ابو عبیدہ کو حضرت سالم کا بھائی بنایا گیا جو کہ آزاد کردہ غلام تھے۔ میں نے یہ مضمون، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ میں نے یہ مضمون اس لیے تھوڑا لمبا کر دیا کیونکہ آج بھی ملت اسلامیہ اور امت اس وقت خاندانی اور قوم اور زبان اور قبیلے اور دیس اور پردیسی کے ان علاقوں میں بٹ چکی ہے، وغیرہ کے چنگل میں پھنسایا جا چکا انہیں، اور جہالت کی اسی دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اقبال نے اسی کے متعلق تڑپ کر کہا تھا، ان تازہ خداؤں میں سب سے وطن ہے، جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یعنی اس سوچ پر جو قمیص پھٹ آتی ہے وہ مذہب کے کفن سے تیار ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علیہ وصحبہ اجمعین۔ کل کا سبق ہوگا کمزوروں پر رحم کرنے کی تاکید۔